بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں فہیم اختر ملک اور وسیم ملک۔ ناظرین، 9 مئی کے بعد جب پی ٹی آئی سے سیاستدانوں کو مار پیٹ کے بھگا دیا گیا تھا تو پی ٹی آئی کی قیادت وکلا کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور اس وقت بھی وکیل ہی لیڈ کر رہے ہیں جہاں تک پارٹی کے تعلق ہے، یعنی بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر اور باقی جو وکلا ہیں وہ اس وقت لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں۔ اور جب یہ وکلا کے پاس پارٹی کے اختیار آیا تھا تو کچھ لوگوں کو یہ امید تھی کہ وکلا ظاہر آئین و قانون کے بڑے ماننے والے ہیں، اور یہ سارے جتنے ملک بھر کے وکیل ہوں گے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جیسے پہلے کسی زمانے میں کھڑے ہوتے تھے، وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کے اوپر بڑا مؤثر کردار ادا کریں گے۔ لیکن جو وکلا کا کردار رہا، خاص طور پہ 26ویں ترمیم کے بعد سے، جیسے وکلا مینج ہو گئے، حکومت کا تو کام تھا ان کو مینج کرنا، انہوں نے مختلف وسائل استعمال کیے۔ آج کی خبر ہے کہ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ڈی ایچ اے اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، یعنی وکلا کو جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ ڈی ایچ اے بنا کے دے گا۔ ڈی ایچ اے کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے وہ ظاہر مینج ہونا بنتا ہے، کچھ لوگوں کا زندگی بھر کا خواب ہوتا ہے کہ ان کو پلاٹ مل جائے۔ اور پھر اسی طرح پیسے، جیسے وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، غریب ایک ملک ہے، صوبہ ہے، اور اس کے پیسے اٹھا کے 10 کروڑ روپے وہ انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو دے دی۔ اسی طرح مختلف بار ایسوسی ایشنز کو وہ دیتے رہے پیسے۔ لیکن جہاں پہ حکومت تو اس طرح مینج کر رہی تھی، لیکن پی ٹی آئی کو، جس میں وکلا کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ جس طرح وکلا کو موبلائز نہیں کر سکے، ناکام رہے، اور اس حوالے سے جو آئی ایل ایف انصاف لائرز فورم ہے، اس حوالے سے عمران خان نے کچھ تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کو یہ بات پہنچائی گئی کہ آئی ایل ایف میں سینئر لوگوں کو آگے ہونا چاہیے، اور یہ ساری جو معاملہ ہے اس کے اوپر آج ہم ڈیٹیل سے ذرا ڈسکس کریں گے کہ عمران خان آئی ایل ایف کے حوالے سے اب کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، کن کو اختیار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی بعض کے انتخابات آ رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب آپ اس موقع پہ وکلا کو منظم کریں، موبلائز کریں۔ اور اب آئی ایل ایف کیا کرنے جا رہی ہے اور عمران خان کی اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے، وہ فہیم اختر ملک صاحب سے ہم جانیں گے۔ اور جو بعد کے انتخابات ہیں اس میں وکلا کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے، کیا کوئی امکان ہے کہ وکلا تحریک شروع ہو جائے گی، وکلا کو یہ پلاٹس بیرونی دورے بھول کر وہ آئین و قانون کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہم وسیم ملک سے پوچھیں گے۔ لالا، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سوال ظاہر آپ نے انٹرو سن لیا ہے تو بسم اللہ کریں۔ اجازت ہے سر؟ سر بعد میں ناراض ہو جاتے ہیں نا بھائی۔ آپ نے جس طرح انٹرو میں ایک بات کی کہ وکلا ہیں، آئین اور قانون کا ان کو علم ہے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً قیادت وکیلوں کے پاس ہے۔ 1970s میں جب شیخ مجیب الرحمان صاحب کی جو جماعت نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، آپ کو یاد آپ بھی عمران خان کے ٹویٹ کی طرح نہیں، انہیں کیسے یاد ہوگا؟ یہ پڑھا ہوگا نا ظاہر۔ اچھا، پڑھا میں کہہ رہا ہوں ہوگا۔ وہاں سے شروع ہو، جیسے کرتے ہیں جائیہ خان 1970۔ میں بتا رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ دیکھیں یہ پہلے بھی ہوا ہے، تو ان کی جماعت کے لیے بھی مسائل پیدا کیے گئے تھے الیکشن کنٹیسٹ کرنے، کیونکہ فاطمہ جناب بھی انہی کی جماعت سے تھی۔ تو اس وقت بہت سارے ایکسپرٹس آئے تھے، ٹیکنوکریٹس آئے تھے، وکیل آئے تھے، پی ایچ ڈی اسکالرز آئے تھے، ڈاکٹرز آئے تھے، پروفیشنلز آئے تھے، اور وہ جیتے تھے۔ عمران خان صاحب نے بھی یہی سوچا کہ کیونکہ اس وقت سیاست دانوں کو جس طریقے سے عمران خان نے ایک نام دیا تھا کہ ان کی طلاقیں کرائی جا رہی ہیں، زبردستی طلاقیں کروائی گئی، گن پوائنٹس پر طلاقیں کروائی گئیں۔ جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا جو ہال ہے وہ طلاقوں کا ایک مرکز بنا کے یہاں سے طلاقیں دی گئیں، دلوائی گئیں یا اناؤنس کی گئیں، یہاں سے انہوں نے خلا حاصل کی پاکستان تحریک انصاف سے۔ ویسے اس ہال کو پریزرو کر دینا چاہیے، جی، بڑی تاریخ ہے وہ، اس کو خلا، اس کو لکھے خلا حال، سیاسی خلا حال، ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ جیسے ہوتے ہیں نا، مونومنٹس ہوتے ہیں، جی جی، یہ ویسے لگ دینا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب سے آپ یاد ہوگا، آپ بھی ملاقات میں تھے، قادر بھی تھا، عبد القادر صاحب بھی تھے، زبیر علی خان صاحب بھی تھے، بنی گالا۔ خان صاحب سے ہم نے یہ پوچھا، وکیلوں والی خبر انہوں نے دی تھی کہ ہم نے یہ خبر دی تھی کہ وکیلوں کو زیادہ ٹکٹیں دوں گا، اور اس میٹنگ میں میرے خیال میں وہ بھی تھے، اپنا شعیب شاہین صاحب بھی تھے۔ تو خان صاحب نے یہ بتایا تھا کیونکہ وکیل جو ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو آئین قانون کا پتہ ہے، الیکشن ایکٹ کا پتہ ہے، پھر اگر ریٹرننگ آفیسرز جج جاتے ہیں تو بھی بارز اکٹھی ہو جائیں گی، سارے وکیل اکٹھے ہوں گے، پولنگ اسٹیشن کے اوپر نتائج تبدیل نہیں کرنے دیں گے تو یہ مقابلہ کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے کیا بھی کچھ جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر
جو وکیل حضرات ہیں، جو وکلاء حضرات ہیں، وہ عمران خان صاحب کی امیدوں کے اوپر نہیں اتر سکے، پورا نہیں اتر سکے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہی وکیلوں کو مینیج کرنا شروع کر دیا گیا تھا. پھر الیکشنز کے بعد جس طریقے سے مین حلقوں کے اندر جو اچھے جو وکلاء تھے ان کو ٹارگٹ کر لیا گیا، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہیں جیتنے دیا گیا، مطلب بے تحاشا ان کے حلقوں کے اندر، ان کے حلقوں میں بے ضابطگی ہوئی. خیر لیکن سلمان صاحب ابھی بھی کچھ ایشوز کے اندر پھنس جاتے ہیں. اون چودھری کے مقابلے میں، ہاں جی، اون چودھری کے مقابلے میں. تو ابھی بھی سلمان صاحب کے کچھ سوئی کہیں پہ آگے پھنس جاتی ہے، کبھی وہ ریزائن کر جاتے ہیں، کبھی ایشو ظاہر ہے، کبھی سیاستدان رہے نہیں، سیاستدان نہیں ہے لیکن بڑے زبردست نام بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اب بارز کے الیکشنز آ رہے ہیں، آئی ایل ایف تقریباً ڈیڈ ہو چکی ہے. آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کے مقدمات ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کی یا بہنیں ہوتی ہیں یا چند ورکرز ہوتی ہیں، خواتین ورکرز ہوتی ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم پہ چند لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہوتے ہیں فتح اللہ برکی اور یہ سارے. اس کے علاوہ وہ آئی ایل ایف جس کے کم از کم سینکڑوں ممبرز ہیں، انرولمنٹ ہے ان کی، وہ کہاں ہیں؟ ڈر گئے ہیں یا بیٹھ گئے ہیں یا ان کی تنظیم غلط آ چکی ہے. کچھ دن پہلے ایک رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا نام ہے چودھری بلال اعجاز. وہ ایک تصویر لگاتے ہیں کہ جو آئی ایل ایف ہے اس وقت، جن کے جو آئی ایل ایف جو نامینیٹ کر رہی ہے بارز کے کچھ امیدواروں کو، وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. تو یہ شکایات تمام تر چیزیں خان صاحب کے سامنے رکھی گئیں. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ بیرسٹر علی ظفر یہ پیغام لے کر گئے تھے، اور جو وکلا کے سینئر وکلا کا یہ خیال تھا کہ اس وقت جو آئی ایل ایف کی تنظیم ہے، نو عمران خان نے کی تھی اور انتظار پنجوٹا کو اس کا سربراہ بنایا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تھوڑے ینگ ان ایکسپیرینسڈ ہیں، بہتر یہ ہے کہ آئی ایل ایف کی تنظیم کے اندر تجربہ کار لوگوں کو لایا جائے تاکہ جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو. اور وہ بیرسٹر علی ظفر بتا رہے تھے کہ انہوں نے عمران خان کو کنوے کر دیے بات. تو خان صاحب تک یہ چیزیں پہنچائی گئیں. تو پہلے تو پی ٹی آئی بطور جماعت جو ہے نا، وہ صرف حامد خان صاحب کے گروپ کو جماعت سپورٹ نہیں کرتی، وہ حامد خان گروپ کی سپورٹ. دو گروپس میں ڈیوائڈ ہے، جیسے ملک صاحب آسما جہانگیر گروپ ہو گیا یا پھر حامد خان صاحب کا گروپ ہو گیا. آسما جہانگیر صاحب اگر آج زندہ ہوتی تو یقیناً اپنے گروپ کو چھوڑ کر وہ کہتی کہ میں لڑتی نہیں ہوں، لعنت بھیجتی ہوں ایسے سسٹم، ایسے الیکشنز اور ایسی سیاست کے اوپر نا، وہ سارے معاملات کے اوپر. خیر تو پی ٹی آئی ڈس ایسوسیٹ کر رہی تھی پہلے ان سارے الیکشن سے اپنے طور پر، لیکن اب پی ٹی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے، عمران خان صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ اس دفعہ ان الیکشنز کے اندر کانٹیسٹ کریں گے. حامد خان کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوگا، وہ آئی ایل ایف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے. نہیں، وہ بتاتا ہوں آپ کو. اب کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد پوری اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا، ریاست کا زور یہ تھا کہ سپریم کورٹ بار کے جو الیکشنز تھے وہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جتوائیں. بڑا پیسے چلایا گیا، ڈی ایچ اے کو ساتھ لایا گیا، سارا کچھ کیا گیا. وہ صرف یہ میسج دینا تھا کہ دیکھیں جناب قاضی فائزہ صاحب اور پارلیمنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آپ کے ساتھ کھڑی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. اب 27ویں ترمیم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ جس سے شاید ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب ہیں، کل انہوں نے خطاب میں یہ کہا کہ چائنا ماڈل لایا جا رہا ہے پاکستان میں، اگر ابھی بھی مزاحمت نہ ہوئی تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے. تو اب خان صاحب کے پاس یہ مدعا رکھا گیا کہ خان صاحب کیا کریں. تو خان صاحب نے یہ اختیار دے دیا ہے 3 رکنی کمیٹی کو. اچھا، 3 رکنی کمیٹی بعد ابھی خبر پہ آئے 3 رکنی کمیٹی. مذاق اڑا لیں بھائی میرا یار، وہ شروع بھی تو 1970 سے ہوئے تھے. تمہید بھی تو باندھی ہے نا یار. آپ سنجیدہ آپ میں جسٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ ناظرین کہیں گے یار اتنا لمبا آپ نے، لیکن وہ دیکھیں ٹھیک ہے، میں آپ یہ ضروری ہے، اب میں آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا. میں نے اسرائیل تفنن ایک بات کر دی، میں نے کہا اب اصل میں آپ خبر بتائیں. 3 رکنی کمیٹی خان صاحب نے بنا دی ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا علی ظفر صاحب ہوں، یہ ان کا تعلق آسما جہانگیر گروپ سے ہے. اچھا، حامد خان صاحب بھی پی ٹی آئی کے اندر شامل ہیں. تو اب خان صاحب نے 3 رکنی کمیٹی جو بنائی ہے اس میں جو سربراہ بنا دیا ہے، جو اعلان کریں گے بارز کے الیکشنز میں امیدواروں کا، تحریک انصاف کی حمایت یافتہ یا پھر تحریک انصاف کے امیدوار جو ہوں گے وہ حامد خان صاحب کریں گے. حامد خان کی سربراہی میں حامد خان صاحب اعلان کریں گے. ان کے ساتھ 2 لوگ اور ہیں، ایک ہے قاضی انوار صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی، ٹھیک ہو گیا، اور دوسرے ہیں نور الحق قریشی صاحب. ایک اور نہیں، نور الحق قریشی صاحب بھی آئی ایل ایف اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل و وکلاء میں سے ہیں. ظاہر ہے ان ناؤن قسم کے آپ اسے جانیں، لیکن نور الحق قریشی صاحب آئی ایل ایف کے اندر معاملات کے اندر وکیلوں میں بڑے ان ہیں. تو یہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی اور ان کو سلمان اکرم راجہ کہیں علی ظفر صاحب کو یہ کہا گیا کہ یہ ان کی معاونت کریں گے.
وہ کیوں کریں گے؟ احمد خان گروپ آسمان جہانگیر گروپ کے ہیں، وہ احمد خان گروپ کی. اب دیکھیں نا یہی لڑائی بنی تھی، یاد ہوگا ایک جب چیف جسٹس کی تعیناتی ہونی تھی، مولانا فضل الرحمان کو پہلے فون کیا اسد کیسر نے کہ جناب یہ تو زیادتی ہو رہی ہے. پھر مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ارینجمنٹ کی کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنوانے کی کوشش ہم کرتے ہیں. پھر اسد کیسر صاحب کو مولانا نے فون کیا کہ بات بن رہی ہے آپ آ جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہماری تو لڑائی پھٹ گئی ہے کہ ایک کہتا ہے کہ 2 بندے ہوں گے تو ایک آسمان جہانگیر کا ہونا چاہیے تھا، ایک حامد خان کا گروپ کا ہونا چاہیے. انہوں آپ نے دونوں نام حامد خان اپنا آسمان جہانگیر گروپ کے نام کے دے دیے ہیں. تو مطلب ایشوز تو ہیں، لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اچھا چلے وہ اب کنٹیسٹ کرنے اور یہ بارز کو متحرک بھی کریں گے اور سخت مقابلہ اس دفعہ دیکھنے کو ملے گا. اچھا ایسا ہوگا جی وسیم ملک صاحب، ذرا اسی سوال کا جواب پہلے آپ سے لے لیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آسمان جہانگیر گروپ اور جس طرح سے نواز دیا گیا لوگوں کو اور وکلا کی بڑی تعداد ادھر کھڑی ہے، تو یہ جو اب حامد خان ہو یا جو بھی آئی ایل ایف ہو، یہ اس الیکشن میں کیونکہ واجد گیلانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جیتے تھے، یہ بات تو درست ہے نا؟ تو اس دفعہ کیا پی ٹی آئی کے وکلا یا وکلا پی ٹی آئی کے ساتھ اتنے ہیں کہ وہ ان گروپ کو ہرا سکتے ہیں جو پلاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لے رہے ہیں؟ اچھا پہلی بات تو یہ کہ آج کل وہ عملاً احسن بھون اور اعظم تارڑ گروپ ہے. صحیح ہے. وہ تو چلیں نام لیتے ہیں کہ یہ آسمان جہانگیر گروپ ہے، لیکن ہمیں اگر دیکھنا چاہیے تو وہ عملاً اعظم تارڑ اور احسن بھون. اور وہ میں دیکھ رہا تھا ایک دن کسی سلسلے میں وزیر قانون صاحب کو کال کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ڈی پی بھی آسمان جہانگیر صاحبہ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. تو میں کہا یار آئرنی دیکھیے آپ یہاں اس ملک کی. ویسے ایک سوال بھجوانا چاہیے منیزہ جہانگیر کو کہ آپ کی ماں کا نام استعمال کر رہے ہیں اور آپ کی ماں نے ہمیشہ اس طرح کے معاملات کی مخالفت کی ہے، ایون کہ آپ اس چیزوں کی ایڈوکیسی نہیں کر رہی، آپ ڈس ایسوسیشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں ان کو. اچھا خیر، باقی جہاں تک فہیم اختر ملک صاحب کی خبر درست، میں خبر پہ اگین کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، انفارمیشن کی بنیاد پہ انہوں نے بتایا، لیکن یہ جو انہوں نے سارے فیکٹرز بتائے ہیں نا، یہ ان بارز کے الیکشن میں بڑی معذرت کے ساتھ شاید کوئی 2-4% امپیکٹ کریٹ کر پائیں، ادروائز کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا. اس کی ایک وجہ ہمیشہ سے پاکستان کی جو بارز کی سیاست ہے وہ 2 گروپس تھے. ماضی میں مرحومہ آسمہ جہانگیر صاحبہ ان کا جو گروپ تھا انڈیپینڈنٹ گروپ، اور دوسری طرف حامد خان صاحب کے پروفیشنل گروپ، اور پھر وہ آگے ٹرانسفر ہوا احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ، اور ادھر حامد خان صاحب ابھی بھی موجود ہیں. آپ اس کو اب ایک چیز کو دیکھیے کہ صرف ایک چیز کا ڈینٹ پڑ سکتا ہے اور وہ ہے نوجوان وکلا. اور اس سارے معاملے میں چاہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، کیونکہ سپریم کورٹ بار کی اگر میں بات کروں تو کل کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے. توفیق آصف صاحب ہیں، حامد خان صاحب ماضی کے بڑے درینہ ان کے ساتھی ہیں، ان کے گروپ کے ہیں، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کے امیدوار ہیں، اسی طرح سیکٹری کے ہیں اور دیگر ہیں. ادھر سے وہ اس وقت پاکستان بار کے ممبر بھی ہیں، اور وہ وہ معزز کے ساتھ احسن بھون گروپ سے ان کا تعلق ہے، وہ نام میں بھول گیا، وہ بھی میرے ذہن میں آ جائے گا. تو وہ بھی تگڑے امیدوار ہیں. تو ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز اس میں بڑے سپریم کورٹ میں لائسنس دیے گئے ہیں، اس میں بھی بڑی پک اینڈ چوز ہوئی ہے، تو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا ان کا بھی؟ جی ہاں، وہ ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگین ڈینٹ پڑے گا نوجوان وکلا کا. ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں، واجد گیلانی صاحب ٹھیک ہے انہوں نے اپنی سائٹ تبدیل کر لی. آپ کو یاد ہے گزشتہ برس سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات تھے، سیکٹری جو تھے وہ حامد خان صاحب کو، سلمان منصور ان کا نام ہے، وہ 100% مینجڈ ہیں. پورا ایک سال. مطلب ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی احسن بھون گروپ مینج ہو. احمد خان خود بیچارے کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہیں، اس کی وجہ ہے نا، کیونکہ سپریم کورٹ بار میں صدر جو ہے وہ سب کچھ ہے. شروع میں تھوڑا سا مشکل ڈالنے کی کوشش کی سلمان منصور صاحب نے، اگلوں نے نہیں چلنے دیا، تو پھر آپ کو مجبوراً آپ کو 10 سال چلنا پڑا. اس بار جو سب سے اہم ہے نا میرے لیے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات سے بھی زیادہ، وہ ہے پاکستان بار کونسل کے الیکشنز. 5 سال بعد ہوتے ہیں یہ. 2022 میں آخری مرتبہ ہوئے تھے. 25 ان کے ممبران ہیں، 6 جو ہیں وہ حامد خان صاحب کے ہیں، اور 19 جو ہیں وہ دوسرے گروپ کے ہیں. تو پاکستان بار ہی کرتا دھرتا ہوتی ہے. تو اس میں 5 سال بعد جب انتخابات ہو رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے
اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کے ممبر ہوتے ہیں جو ججز تعیناتی والی کمیٹی جو ہے جوڈیشل کمیشن اس میں ایک ممبر ہوتا ہے، ایک نمائندہ، اتنی امپورٹنس ہے اس کی، سپریم کورٹ کا نہیں ہوتا. تو اس سارے معاملے میں سپریم کورٹ بار کے پھر تمام بارز کی بھی الیکشنز، یعنی آپ 16 اکتوبر کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ہیں، نومبر میں پاکستان بار کونسل کے ہیں، پھر لاہور بار، تمام بارز کے الیکشنز ہونے ہیں. نوجوان وکلا ڈینٹ ضرور ڈالیں گے، آپ کو مقابلہ ملے گا، لیکن ایک طرف ہے اصول. اب حامد خان صاحب کے گروپ کو دینے کے لیے کیا ہے، وہ عدلیہ کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں. اصول وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے. دوسروں کے پاس کیا ہے، ہم نے اس دن بھی بات کی، چیمبرز ہیں، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے لائسنس ہیں، ایون کے ایڈیشنل ججز ہیں، اس کے بعد ڈی ایچ اے ہے، فنڈز ہیں. یہ جو فنڈز ہیں نا، یہ 10 کروڑ، یہ فلانا، یہ ڈھمکانا، یہ آپ یقین کریے آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ شاید میں یہ بڑا سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں، 8 فروری 2024 کے جنرل انتخابات جو ہیں، اس میں جتنی کوشش، جتنی تگ و دو، جتنی بھاگ دوڑ کی گئی ہوگی نا، ان انتخابات میں ان سے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ ووٹرز چند ہیں، یعنی ہزاروں میں، ان کو مینج کرنا، سارا کچھ دیکھنا. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کچھ اطلاعات اس دفعہ ان لوگوں تک پہنچی تھی کہ انٹائر 26 امینڈمنٹ، پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ والا ایپیسوڈ، جسٹس جہانگیری والا ایپیسوڈ، تو جو نوجوان وکلا ہیں وہ آپ کو بہت بڑا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں، سرپرائز کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ فارم 47 کی طرح وہاں پہ بھی نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ چیز بھول جائیے. یہ سکندر سلطان راجہ صاحب کروائیں گے. ویسے تو ہمیشہ وکلا کے انتخابات جو ہیں وہ بڑے شفاف رہے ہیں. گزشتہ برس ہمیشہ ماضی میں ان کے اوپر سوالات نہیں اٹھتے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ماضی میں 26ویں ترمیم سنیں نا، سوالات نہیں اٹھتے تھے. گزشتہ برس کیا ہوا، جو حامد خان صاحب گروپ کے صدارت کے امیدوار تھے، انہوں نے لاہور میں الزام لگا دیا کہ میرے اتنے ووٹوں کے ساتھ رد و بدل ہوئی ہے. انہوں نے وہاں پہ رولا ڈال دیا. اس کے بعد ری کاؤنٹ ہوا، ان کا ووٹ بڑھا. اچھا، تو یہ روایت اب وہاں پہ بھی سرایت کر چکی ہے. اب آج ہی وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا. تو کون انشور کرے گا کہ وہ شفاف الیکشن ہو؟ وہ وکیل خود ہی کرتے ہیں، کمیٹی بنتی ہے. اگر وہاں کیونکہ وہ بڑے مائنر لیول پہ انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ بے ضابطگی ہوتی ہے اس پہ، تو وہ وکلا وہاں پر موجود ہوتے ہیں، آوازیں اٹھتی ہیں، شور اٹھتا ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹیکل بھی کی جا سکتی ہیں. تو انتخابات آپ کو ایک زبردست ملیں گے، اچھے انتخابات ملیں گے آپ کو. لیکن اس میں بالکل پر امید نہیں ہوں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ کسی قسم کی کوئی وکلا تحریک ہوگی یا کسی قسم کا کوئی ایسا بڑا ڈینٹ پڑے گا. نوجوان ڈینٹ ڈال سکتے ہیں. یہ ایک فیکٹر ہے، یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. مطلب یہ تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہنا. ملک صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، 100% اتفاق کرتے ہیں. آج ہمارا اتفاق اتنا. میرے خیال میں اسی بات پہ ہمیں ویڈیو کا اختتام کرنا چاہیے کہ اختلافی بات پیدا ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے. کمنٹ ضرور دیجیے.